رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہو صلی علی خوش آمدید، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 15680، 15680۔ آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود پاک بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ جب ہم آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے جو ان کے نام پر آٹھوں پہر درود پڑھو۔ ہر وقت ہم درود ہی پڑھتے رہیں تو تھوڑا ہے۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان میلاد، عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول میں روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ عاشقان میلاد روزانہ 1200، ٹھیک ہے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ مبارکباد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پیہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک ہو، کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا،
ستار کی آمد مرحبا، غمخار کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، صد مرحبا۔ میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، نبی امی، نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں۔ میرے نبی سب کے لیے رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے رحمت، آسمان والوں کے لیے رحمت، میرے نبی فرشتوں کے لیے رحمت، میرے نبی انسانوں کے لیے رحمت، میرے نبی دنیا میں رحمت، آخرت میں رحمت، میرے نبی جنات کے لیے رحمت، میرے نبی فرشتوں کے لیے رحمت، میرے نبی نبیوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب میرے نبی کے وسیلے سے دعا کی، انبیاء کے لیے میرے نبی کیسے رحمت ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ عرض کی اللہ محمد کے طفیل معاف فرما دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو میری جناب میں بڑا شفیع لایا، شفاعت کرنے والا بہت عظیم ہے۔ اگر محمد کے طفیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالم کے گناہ بخشواتا، ہم بخش دیتے۔ سارے انبیاء میرے نبی کہ آمد کی خوشیاں منانے آئے، اپنے امتوں کو نبی کا تعارف کراتے ہوئے آئے، شان و عظمت بتاتے رہے۔ میرے نبی انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایک اور مثال پیش کروں، قیامت کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے سارے نبی عظمت والے، وجاہت والے، شان والے، حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑی شان والے ہیں، انبیاء اولو العزم میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 950 سال اپنی قوم کو آپ نے تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، مگر وہ بہت کم ایمان لائے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، اے نوح کیا تم نے ہمارا حکم اپنی امت تک پہنچایا؟ عرض کریں گے اللہ پاک میں نے تیرا حکم پہنچایا، ان کو تیرے غضب سے ڈرایا، مگر وہ شرارتیں کرتے رہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی؟ ہم ان کو نہیں جانتے، یہ ہمارے پاس نہیں آئے، انہوں نے ہمیں تیرا حکم نہیں سنایا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے نوح تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ پاک محمد کی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میری گواہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بلایا جائے گا اور امت مصطفیٰ نوح علیہ السلام کی گواہی دیں گے۔ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یہ لوگ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، ان کو کیسے پتا چلا کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں رب کا پیغام پہنچایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کہے گی ہمیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ پھر میرے نبی تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، اپنی امت کے سچا ہونے کی گواہی دیں گے، اور یوں نوح علیہ السلام کی قوم کے سرکش لوگ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام امت کے اعتراض اور انکار سے نجات پائیں گے۔ تو یوں امت محمدیہ ہر نبی کی گواہی دے گی اور میرے نبی اس کی تصدیق کریں گے، اس کو انڈوس کریں گے۔ تو پیغمبروں کو آپ کی ذات سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آپ اور آپ کے پیروکار ان کی
گواہی دیں گے. اعلی حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. دنیا و آخرت میں کونین کہتے ہیں دنیا اور آخرت کو. انبیاء کرام عزتوں والے تاج والے ہیں. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی. میرے نبی یاد رکھیں سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. اعلی حضرت اسی کلام میں لکھتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پر بھی رحمت ہیں کہ قیامت کے روز سارے نبیوں کے لیے میرے نبی کی امت گواہی دے گی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرمائیں گے. اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میرے نبی کے صدقے میں قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی میرے نبی کے صدقے میں. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی میرے نبی کے صدقے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی میرے نبی کے صدقے میں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے مہربانی کرنا. آپ سب پر مہربان ہیں، سب پر مہربان ہیں. اچھا، فرشتوں نے میرے نبی کی رحمت سے کیا حصہ پایا کہ فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور رحمتیں حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام. اور فرشتوں میں ان کا آرڈر چلتا ہے. سورے فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. ان کو رحمت مصطفیٰ سے کیا حصہ ملا؟ روایت میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، بتاؤ تمہیں میری رحمت سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا. جب آپ پر قرآن نازل ہوا اللہ پاک نے اس قرآن میں میری تعریف کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. سورہ تکویر ہے یہ، آیت نمبر 20 اور 21. جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے. جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی یا رسول اللہ میرا خوف ختم ہو گیا اور مجھے اپنی عاقبت پر اطمینان حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. جبریل امی علیہ السلام نے بھی رحمت مصطفیٰ سے حصہ پایا. اچھا، ایمان والوں نے کیا حصہ پایا؟ ایمان والے تو حصہ پا رہے ہیں اور پاتے رہیں گے. کافر و مشرک پر بھی جب رحمت ہے رسول پاک کی، ہم تو آقا کے ماننے والے ہیں، ہم تو غلام ہیں ان کے، الحمدللہ وہ قبول فرما لیں. مومنوں پر میرے نبی کی رحمت کیسی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ
مومنین پر انتہائی مہربان اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ ایمان والوں کی ذرا سی بے چینی، بے قراری رحمت للعالمین کو بے قرار کر دیتی ہے۔ کیوں؟ ان کا رب فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ اعلیٰ حضرت نے کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت نے کتنی محبت کے ساتھ کہا واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پر بھی رحمت ہیں۔ دیکھیں اس امت کی عمر پچھلی امتوں سے کم، اس امت کے اعمال پچھلی امتوں کے اعمال سے کم، اور قد کاٹ بھی پچھلے لوگوں کے بڑے بڑے ہوتے تھے، بڑے طاقتور قومیں گزری، مگر فضیلت میں میرے نبی کی امت سب سے بہتر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو نبی کے صدقے میں، نبی کی رحمت کا صدقہ۔ سبحان اللہ، کہ اس امت کو بہترین امت کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اس امت کو میرے نبی کی رحمت کا صدقہ کیسے ملے گا؟ سبحان اللہ۔ سنیں، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی۔ اچھا، روشنی کس چیز کی ہوگی؟ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ تو بے نور کر دیے جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، لائٹ کا نظام ڈسٹروائے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اب روشنی ہوگی ایمان کی، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں۔ ایمان اور ضروریات دین بہت سی ہیں۔ ایمان کی روشنی ہوگی اور نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ خیر، قیامت کے روز پچھلی امتیں آئیں گی، جو پہلے امتیں آج گزر چکی، انبیاء کرام تشریف لائیں گے، ان کی امتیں آئیں گی، ان کے ساتھ نور ہوگا۔ کس قدر؟ ہر نبی کے ساتھ 2 نور ہوں گے، اور ان کے ہر امتی کے ساتھ ایک ایک نور ہوگا۔ اور جب نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آئے گی، کس شان کے ساتھ؟ میرے نبی کے ہر امتی کے ساتھ 2 نور ہوں گے۔ آپ نے سنا، انبیاء کرام کے ساتھ 2 نور ہیں، پچھلی امتوں کے لوگوں کے ساتھ ایک ایک نور، اور نور والے نبی کی، محبوب خدا کی امت جب آئے گی، ہر ایک کے ساتھ 2 نور ہوں گے۔ اور قرآن نے اس کو بیان کیا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، اس امت کے آگے اور دائیں 2 نور دوڑتے ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، یہ نبی کی رحمت کا صدقہ،
روشنی ملے گی۔ اور سنیے اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، محبوب کا امتی ہونا مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا دیدار میرے محبوب کی امت کرے گی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں داخل ہو، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے، اور سبحان اللہ یہ سب جو ہیں یہ محبوب کے صدقے میں، رحمت دو جہاں کے صدقے میں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت کی کیا بات ہے، اعلی حضرت لکھتے ہیں جائیں نا جب تک غلام خلد سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نبی کی رحمت کے صدقے قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں قصیدہ درود کے شعر میں کہ جب تک آقا آپ کے غلام جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ساری پچھلی امتوں پر جنت حرام، کیوں کہ آقا یہ جنت آپ ہی کی ملک ہے، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں رحمت للعالمین، سب پر رحمت۔ اچھا، آپ کی رحمت سے کافروں کو، غیر مسلموں کو بھی حصہ ملا، نان مسلمز کو بھی حصہ ملا۔ وہ حصہ کیا ہے؟ پچھلی امتیں جب اللہ کی نافرمانیاں کرتی اور رسول کی نافرمانی کرتی تو عذاب آتا اور وہ برباد کر دی جاتی۔ قوم عاد نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو ایک زوردار ہوا نے ان کو اڑا کر تہس نہس کر دیا۔ قوم ثمود نے اپنے نبی جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے نافرمانی کی، زلزلہ آ گیا، برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، پوری قوم کو جبریل امین نے پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان تک لے جا کر وہاں سے الٹ دیا، اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تو اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اور سیلاب، فلڈ، اور ساری قوم کو بہا دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ مجرموں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا جلوہ دیکھیے کہ آپ مکہ مکرمہ کے کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ الزامات لگاتے ہیں، مگر ان پر عذاب نہیں آتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کفار پتھر مارتے ہیں مگر ان پر عذاب نہیں آتا۔ یہ باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، نبی کی رحمت کا صدقہ ان پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ رسول پر تہمتیں لگاتے ہیں مگر ان پر عذاب نہیں آتا۔ ان کے گناہوں اور جرموں کے باوجود آسمان سے پتھر نہیں برستے، یہ بستیاں الٹائی نہیں جاتی، ان کی صورتیں بگاڑی نہیں جاتی۔ حالانکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قرآن کریم حق ہے تو یا اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا، مگر پھر بھی میرے نبی کی رحمت نے ان کافروں کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب، اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ منکر اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں
آپ مطلب رحمت مصطفیٰ کا بیان پڑھتے جائیں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے جائیں، جھومتے جائیں، سبحان اللہ۔ منکر اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ کی رحمت سے انبیاء مستفیض ہیں، آپ کی رحمت سے ملائکہ سید الملائکہ مستفیض ہیں، آپ کی رحمت سے ایمان والے مستفیض ہیں، یعنی فائدہ لے رہے اور فائدہ لیں گے۔ رحمت مصطفیٰ سے، رحمت دو جہاں سے کافر اور مرتد بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے اپنی امت کو بھی رحمت کا درس دیا، مہربانی، نرمی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو رحمت والے نبی کے امتی آپس میں لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، اپنے بچوں کو مارنا نہیں، نرمی کریں، اپنے ملازم پر نرمی کریں، غریبوں پر نرمی کریں، اگر کوئی مانگنے آ گیا بھئی نہیں دینا ہے اس کو عزت کے ساتھ واپس کریں، گالی کیوں دیتے، لڑائی کیوں کرتے؟ ہم رحمت والے نبی کے غلام ہیں، امتی ہیں، سختی نہیں کرنی۔ فلاں ناراض ہے تو میں بھی بگاڑ کے بیٹھا ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، نہیں نہیں نہیں، نرمی 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 ہے فلاح ہو کامرانی، نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو رحمت والے نبی کے امتی نرمی کریں، نرمی کریں، نرمی کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کو اعلیٰ حضرت نے مختلف مقامات پر اپنے اشعار میں بھی لکھا ہے۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں، ابر نیساں مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر، جمع ہیں شان جمالی و جلالی ہاتھ میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ جلال کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ جمال کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ابر نیسا مومنوں کو، میرے نبی ایمان والوں پر رحمت کی بارشیں، رحمت کی بارشیں، اور کفار کے لیے آپ جلال والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے نرم دل ہیں، اور آپ کی یہ شان مبارک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ میرے نبی کے مزاج مبارک میں کیا ہے؟ نرمی، شفقت، رحم، کرم۔ اللہ اکبر۔ کفار گستاخیاں کرتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں
جب طائف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دینے کے لیے سرداروں کو جاتے ہیں تو وہ بدماش آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم پتھروں کی چوٹ کی وجہ سے لہو لہان ہو جاتا ہے، نعلین مبارکین خون سے بھر جاتی ہیں. اب پہاڑوں پر مقرر فرشتہ وہ حاضر ہوتا ہے کہ حضور حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ان پر گرا دوں جنہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتے کو یہ اجازت نہیں دیتے، بلکہ اس وقت بھی آپ رحمت ہی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل، رحمت والے، اور اس چیز نے میرے نبی کی طرف لوگوں کو مائل کیا. اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ اگر آپ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگتے. تو لوگوں کا ملان اللہ کی رحمت ہے، لوگوں کا نفرت کرنا یہ اللہ کا عذاب ہے. آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام نے نرمی کی نا، محبت کی نا، لوگوں کے کام آئے، تو آج ان کے درباروں پر بھی میلے لگے ہوئے، لوگ وہاں لائن میں لگ کر جا کر حاضریاں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. سارے جہان کے لیے رحمت، اور ایمان والوں پر تو رؤوف و رحیم ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 128. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحیم تو سارے عالم پر ہیں، مگر رؤوف اور رحیم صرف مسلمانوں پر ہیں. سبحان اللہ. یعنی احسان کرنے والے ہیں، سب کو عطا کرنے والے ہیں. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اندازہ اس روایت سے بھی لگائیں کہ سارے نبی اپنی امت پر مہربان تھے، مگر جتنی مہربانی ان کی اپنی امت پر تھی اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر مہربان، رؤوف و رحیم ہے. اپنی امت کی بخشش کے لیے دن رات میرے نبی رو رو کر دعائیں کرتے تھے. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک قول کو حکایت کیا گیا، اور پھر وہ آیت تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو حکایت کیا گیا. ایک آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اور دوسری آیت مبارکہ ان تعذبہم فانہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول اس میں بیان کیا گیا، اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشک باری فرمانے لگے، رونے لگے، اور دست مبارک کو، ہاتھ مبارک کو اٹھایا، یا اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ پاک نے جبریل امی علیہ السلام کو فرمایا، جبریل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، پوچھو، حالانکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، پوچھا تو رسول پاک نے بتایا، تو اللہ پاک نے جبریل امی سے فرمایا، تم میرے حبیب کے پاس جاؤ اور کہو آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت نے اس کو کتنے محبت برے انداز سے نظم کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع الاول کی برکتیں نصیب فرمائے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہ صلی علی خوش آمدید، رحمت دو جہاں، رحمت دو